بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ریموٹ بے دردی سے ہاتھ میں دبائے وہ لگاتار لیپ ٹاپ میں سردی سرمد کو گھور رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اتنی دیر سے آپ سے مخاطب ہوں سرمد، اب کہ وہ ریموٹ بیڈ پر پٹکتی ہاتھ کمر پر ٹکائے لڑنے مرنے کو تیار تھی۔ ایک تو یار میں تمہاری روز روز کی شکایتوں سے تنگ آ گیا ہوں، آج امی نے یہ کہہ دیا، آج امی نے وہ کر دیا، کبھی اپنا بھی بتا دیا کرو، خیر سے اتنی شریف تو تم بھی نہیں ہو۔ اب کے سرمد نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر ہیرا کو گھورا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے کہ میں اتنی شریف نہیں؟ ارے اگر میں اتنی شریف نہیں ہوتی تو آپ کی امی کی اتنی بدتمیزیوں اور ناانصافیوں کے بعد اس گھر میں نہیں رہ رہی ہوتی۔ ہیرا جذباتی ہی تو ہو گئی تھی اور دو موٹے موٹے آنسو اس کے پھول جیسے نازک گالوں پر بھی آ گرے تھے۔ یہ جملہ میں روز 10 بار سنتا ہوں اور اب تو میں بھی آپ کی اس اچھی خاصی شرافت کا پکے دل سے قائل ہو چکا ہوں۔ سرمد کا لہجہ طنزیہ تھا اور ہوتا بھی کیوں نہیں، ہیرا کی جھک جھک سے وہ اچھا خاصا اکتا ہی تو گیا تھا۔ آپ کی امی ضرور ہمارا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی۔ اگر میری جگہ کوئی تیز ترار قسم کی لڑکی ہوتی تو انہیں کب کی عقل آ چکی ہوتی۔ آپ کو تو میں ہمیشہ ہی غلط لگتی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ یہ جملہ بھی ہیرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی تکیہ کلام کی طرح بڑی روانی سے دہرایا کرتی تھی۔ وہ ایسی ہی کم عقل تھی، سدا کی جذباتی۔ شوہر سے کب اور کیسی بات کرنی ہے اسے ذرا بھی نہیں پتا تھا۔ تو مت رہو، چلی جاؤ، سرمد نے امید کے خلاف کہا اور اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ وہ جب بھی ایسی کوئی بے وقوفی والی بات کرتی تو سرمد اپنی امی کی طرف سے معافی مانگ لیتا، اسے تسلی دیتا۔ وہ جو تم نے سنا، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ دن بھر آفس میں سر کھپاؤں اور گھر آ کے روز روز کی چک چک سنوں، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ سرمد نے لیپ ٹاپ غصے سے بند کر کے کہا، پھر موبائل اٹھا کے کسی کو کال کرنے لگا۔ ہیرا نے پہلے تو سرمد کو گھورا، پھر اپنا سامان باندھ کر اپنے بھائی علی کو فون ملا کر بڑی ہی ہٹ درمی سے سرمد کے گھر سے چلی گئی۔ یہ ساسیں کبھی بہو کو خوش نہیں رکھ سکتی، بہوؤں کا جینا حرام کیے بنا تو ساسوں کی روٹی ہی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی شادی سے پہلے اس کی شادی شدہ کزن ماریا نے ہیرا کو اپنی آپ بیتی بتائی، اور نہیں تو کیا، چپکے اپنے بیٹوں کے کان بھرتی ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کے بیٹوں کا پیسہ ہمدردیاں لوٹتی ہیں۔ ایک اور ساس کی ستائی کزن اریبہ نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ بالکل صحیح کہا، مجال ہے جو بہو کو خوش دیکھ لیں، بہو کا کھانا پینا تو کبھی برداشت ہی نہیں ہوتا ان ساسوں سے۔ تم ذرا ہوشیار رہنا ہیرا، بڑی ہی معصوم ہو تم، جبکہ تمہاری ساس تو دیکھنے میں ہی شاطر لگتی ہے۔ ماریا نے اریبہ کی بات سے اتفاق رکھتے ہوئے ہیرا کو نئی راہ سجائی۔ بس تبھی سے ہیرا نے اپنے ذہن میں ساس کا ایک خاکہ سا تیار کر لیا تھا اور شادی کے بعد اپنی ساس کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد روز روز کی دعوتوں سے ہیرا کا گلا اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ جب اس نے بریانی پکا لی تھی، بیٹا گلا اور خراب ہو جائے گا بریانی کھانے سے۔ ہیرا کی ساس انیسہ اچھی خاتون تھی، انہیں نئی نویلی بہو کی بڑی فکر رہتی تھی۔ بیٹی ان کی کوئی تھی نہیں، دو ہی بیٹے تھے، خالد اور سرمد۔ خالد جاب کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں سمیت سعودیہ میں سیٹل تھا، جبکہ سرمد ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، سو انہوں نے بہوؤں کو ہمیشہ بیٹیوں سے کم نہیں سمجھا تھا۔
آج کل کی ساسیں تو بہوؤں کو کچھ کھاتا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اریبہ اور ماریا کے سکھائے سبق آخر آج اس کی زبان پر آ ہی گئے۔ انیسہ اس 10 دن کی دلہن کی کینچی کی طرح چلتی زبان حیرت سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہیرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ امی جان سے معافی مانگو۔ کمرے سے نکلتے سرمد نے یہ سارا منظر بڑے ہی غصے سے برداشت کیا تھا۔ انیسہ نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا گھر ہے، جو دل کرے پکاؤ اور کھاؤ۔ میں نے تو تمہاری طبیعت کی وجہ سے ہی کہہ ڈالا تھا۔ اتنا کہہ کر انیسہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سب سمجھتی ہوں۔ بیٹے کو دیکھ کے رنگ بدل لیا۔ ہیرا نے ناک چڑھا کر سر جھٹکا۔ سرمد اس سے اچھا خاصا ناراض ہو گیا تھا، لیکن اسے پرواہ کب تھی؟ پھر یہ اس کا روٹین بن گیا۔ انیسہ بیگم کی ہر بات کا وہ الٹا مطلب نکالتی، جواب دیتی اور روز سرمد سے شکایتیں لگاتی۔ دوسری طرف انیسہ تھی جو بہو کی ہر بات برداشت کر جاتی، بیٹے کے آگے منہ سے بھاپ تک نہ نکالتی۔ سرمد چپکے چپکے سب دیکھتا سمجھتا۔ حال یہ تھا کہ اب شادی کے 6 مہینے بعد ہی ہیرا سرمد سے لڑ کر مائکے جا بیٹھی تھی۔ انیسہ کو پتہ چلا تو سر تھام کر رہ گئی۔ سرمد کچھ سننے کو تیار نہ تھا، جبکہ انیسہ بیگم بے بسی سے بیٹے کا گھر اجڑتا دیکھ رہی تھی۔ ہیرا کو سسرال سے آئے آج 6واں دن تھا، اور ان 6 دنوں میں سرمد نے ہیرا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ اف، کتنے بے مروت نکلے سرمد آپ! بس یہی محبت تھی؟ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ بالکنی میں کھڑے جاڑے کی گرم گرم دھوپ کا مزہ لیتی وہ ہونٹ بیچ کر کہہ گئی، ہو سکتا ہے بہت ناراض ہو مجھ سے، میں میسج کروں؟ اس کے دل نے ایک نئی راہ دکھائی۔ ہاتھ میں موبائل تھا۔ نہیں، میں کیوں کروں؟ گھر سے جانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، میں نے نہیں۔ دماغ نے دل کی بات کاٹی۔ اس نے جھٹکے سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ دوسری طرف انیسہ بیگم سرمد کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر وہ نہ سمجھ رہا تھا، ضد پکڑے بیٹھا تھا۔ امی آپ نہیں جانتی، وہ بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ بہت شوق تھا نا اسے گھر چھوڑ کے جانے کا، تو رہے وہیں۔ میں نہیں جاؤں گا اسے لینے۔ بیٹا وہ کم عمر اور کم عقل ہے، تم تو سمجھدار ہو، اگر وہ بے وقوف ہے تو اپنا گھر کیوں خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ انیسہ بیگم ماں تھی، بہو کو نہ صحیح بیٹے کو تو سمجھا سکتی تھی۔ امی پلیز، اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو پلیز کچھ وقت کے لیے اس معاملے سے دور رہیں۔ سرمد کا لہجہ اٹل تھا، وہ اصولوں کا سخت تھا۔ غلط بات کو غلط کہنے اور اسے ٹھکرانے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ انیسہ بیگم کو اس بات کا ڈر تھا، اور اس وقت سرمد کو سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے وہ چپ ہو گئی، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مگر اس معاملے میں ہیرا کی امی سے بات کرنے کا سوچا ضرور تھا، تاکہ وہ ہیرا کو سمجھا سکے۔ کیا بات ہے بھائی؟ لگتا ہے سرمد بھائی کا دل لگ گیا ہے تمہارے بنا، ورنہ اتنے دنوں کے لیے تو انہوں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ ہیرا کی کزن ماریا اسے دیکھتی ہی ہنس پڑی اور بولنے لگی، اصل میں ہیرا کی خالہ اور ان کے بچوں کا ان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ ماریا ہیرا کے آنے کا مقصد سے انجان تھی، اس لیے اپنی ہی کہہ گئی، بس ماریا کیا بتاؤں، ساس نے ایسا جینا حرام کر رکھا ہے، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ کام یوں نہ کرو، ایسے کرو۔ سارا دن خود آرام کرتی ہیں اور سرمد کے آتے ہی مسکین بن جاتی ہیں، چپکے چپکے کان بھرتی ہیں۔ میں نے انہیں ٹھیک کر دیا، ناراض ہو کے یہاں چلی آئی۔ ہیرا پیٹ کی ہلکی تھی، ساری بات ماریا کو بتا دی۔ بالکل صحیح کیا، اب دیکھنا ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی سرمد بھائی کی۔ ماریا نے بجائے ہیرا کو سمجھانے کے اسے اور چڑھایا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں ماریا آپی؟ بجائے ہیرا آپی کو سمجھانے کے آپ تو ان کی ہی طرفداری کر رہی ہیں۔ ہیرا کی چھوٹی بہن عالیہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے ماریا کی بات سنی تو وہیں رک گئی۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی نا؟
جب ہوگی تو پوچھوں گی تم سے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط۔ ماریا نے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ لوگوں کو سمجھانا فضول ہے۔ عالیہ کو اپنی بہن کی ناسمجھی پر بہت افسوس تھا، اس لیے چپ ہو کر وہاں سے ٹل گئی۔ اس روز بات چھوٹی سی ہوئی تھی جسے ہیرا نے رائی کا پہاڑ بنا ڈالا تھا۔ اصل میں ان دنوں پانی کی پرابلم چل رہی تھی، بوند بوند سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑ رہی تھی۔ اس پر ہیرا کی لاپرواہی، کپڑے یا برتن دھوتی تو گھنٹوں پائپ سے پانی بہتا رہتا۔ مجال ہے جو اسے ذرا سا بھی احساس ہو کہ اگر ٹنکی کا پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اتنی پریشانی ہوگی، پانی کے آنے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ کچھ دن تک انیسہ بیگم خاموشی سے برداشت کرتی رہیں، لیکن اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ ہیرا صاحبہ کپڑے دھو رہی تھی اور نل کھلا چھوڑ کے آٹا گوندنے چلی گئی۔ نہ جانے کب سے پانی بہہ رہا تھا۔ انیسہ بیگم اس طرف آئیں تو پانی بہتا دیکھ کر غصہ ہو گئیں۔ ہمارے فلیٹ میں آدھے گھنٹے کو پانی آتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی پانی کا کال پڑا ہوا ہے۔ اگر تم یوں ہی پانی بہاتی رہو گی تو ہم ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی بیٹھے رہ جائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ہیرا نے طوفان کھڑا کر دیا۔ صبح سے رات تک گھر کے ہزاروں کام ہوتے ہیں اور سب مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جب ایک ساتھ 10 کام کروں گی تو بھول چک تو ہونی ہے، آخر ہوں تو انسان ہی نا۔ لیکن آپ کو تو ذرا سا نل کیا کھلا رہ گیا، 10 باتیں سنا دی آپ نے مجھے۔ صحیح کہتے ہیں، ساس کو تو ٹوکنے کا بہانہ چاہیے۔ انیسہ بیگم لاکھ ٹھنڈے مزاج کی تھی مگر اس کی یہ بدتمیزی انہیں برداشت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آج سے پانی کا سارا کام میں اپنے ہاتھ سے کروں گی، تم رہنے دو۔ انہوں نے یہی حل نکالا۔ اس وقت تو ہیرا چپ ہو گئی، لیکن رات کو سرمد کے آتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سرمد دیکھ لیں، حد ہو گئی ہے۔ ایک تو میں دن رات سارا کام خود کرتی ہوں، گھر دیکھے صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی ماں کو سکون نہیں ہے، ٹوکتی رہتی ہیں اور اب کہہ رہی ہیں میں خود کر لوں گی سارا کام۔ ذرا بتائیں، جو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ بہو ہے کیسی کام چور جو ساس سے کام کروا رہی ہے۔ سرمد جو آفس سے تھکا آرا لوٹا تھا، ہیرا کی روز روز کی شکایتوں سے پہلے ہی تنگ آ چکا تھا۔ آج تو صبر کا پیمانہ ہی چھلک گیا۔ ہیرا نے روز کی طرح گھر جانے کی دھمکی دی تو اس نے جانے کا کہہ دیا، اور اب وہ اسے لینے بھی نہیں جا رہا، اور جاتا بھی کیوں؟ ہیرا کو سبق جو سکھانا ضروری تھا۔ نیا سال آنے والا تھا، ہر پل ہیرا کو سرمد کی بڑی بےتابی سے یاد آ رہی تھی، مگر وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اسے سرمد کی کال کا انتظار تھا، خود کال کرنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ اس دن بہت بور ہو رہی تھی وہ۔ اچانک ماریا کے یہاں جانے کو جی چاہا۔ وہ امی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ ماریا کی ساس سے سلام دعا کر کے وہ ماریا کے کمرے کی طرف چلی آئی، جبکہ امی ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ میری ساسو ماں بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اندر ماریا اپنے شوہر اور ساس کی تعریف کر رہی تھی۔ ہیرا کو بڑا تعجب ہوا۔ میری جان، خوش نصیب تو میں ہوں کہ تم جیسی سمجھدار بیوی ملی ہے، جو کبھی جاہل اور کم عقل عورتوں کی طرح مجھ سے میری ماں کی شکایت نہیں کرتی، چھوٹے چھوٹے مسئلے خود سلجھا لیتی ہو، مجھے ذرا سی بھی ٹینشن نہیں دیتی۔ میں جب بھی آفس سے تھکا آرا آتا ہوں تو میرا خیال رکھتی ہو۔ ماریا کے شوہر کے لہجے میں محبت ہی محبت بھری ہوئی تھی۔ ہیرا وہیں سے لوٹ آئی، دماغ کی کھڑکی ایک دم کھل گئی تھی۔ ماریا مجھ سے تو ساسوں کی برائیاں کرتی تھی، اپنی ساس کو ہمیشہ برا ثابت کیا تھا میرے سامنے، اور خود کتنا سکون کی زندگی گزار رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ یہی سوچتی ہوئی ماں کے پاس آ گئی، اپنی الجھن انہیں بتا دی۔ اور پھر امی نے ہیرا سے کہا کہ عورت کی اصل طاقت اس کا شوہر ہوتا ہے، اور ایک بیٹا اپنی ماں سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور بیوی سے بھی۔ اگر بیوی کا خیال نہ رکھے، اس کو سکھ نہ دے، ساس بہو کے جھگڑے لے کر بیٹھ جائے،
اسے الجھائے تو شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں ایسی بیویاں۔ گھر کا آرام، چین، برباد، سکون سب غارت ہو جاتا ہے۔ ماریا سمجھدار ہے، اس لیے کوئی بے وقوفی نہیں کرتی۔ اسے اپنا گھر خراب تھوڑی کرنا ہے تمہاری طرح۔ بس اتنی چھوٹی سی بات تھی جو میں اور تمہاری چھوٹی بہن تمہیں کب سے سمجھا رہی تھی۔ امی نے اس کی بند عقل کی گٹھری کھولی، پھر ذرا رک کر بولی، بیٹا سرمد اچھا لڑکا ہے، اگر اسے گھر میں سکون نہیں ملے گا تو وہ باہر سکون کے کئی راستے تلاش کرے گا اور تم پچھتاؤ گی۔ ساس ماں نہیں ہوتی، لیکن اگر ماں سمجھو گی تو چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنا سیکھ لو گی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، سرمد کو منا لو۔ امی کی یہ باتیں ہیرا کے دل کو لگی، اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی اس کو۔ نیا سال مبارک ہو مائی ڈیئر ہسبینڈ سرمد، آئی ایم ویری سوری، اتنی چھوٹی سی بات پر میں اپنا گھر خراب کر کے چلی آئی، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی آپ کو۔ آج سال کا آخری دن تھا، ہیرا نے بہت محبت سے میسج ٹائپ کر کے سرمد کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ میسج پڑھ کر سرمد مسکرایا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ پاگل سے کم عقل لڑکی اور اس سبق نے اب ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سنوار دی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں سرمد خود اسے لینے آ گیا تھا۔ ہیرا کی امی داماد سے مل کر خوش بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ سرمد نے ان کا سارا ڈر اور خوف دور کر دیا تھا۔ ہیرا خود بھی بہت شرمندہ تھی۔ آئی ایم سوری، اب تو معاف کر دیں۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہیرا نے کہا، اگر معاف نہ کیا ہوتا تو یہاں تمہیں لینے کیوں آتا پاگل لڑکی؟ لیکن اب ایک وعدہ کرو مجھ سے، سرمد نے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ کیا؟ ہیرا مسکرائی۔ یہی کہ اب تم امی کو امی ہی سمجھو گی، ساس نہیں۔ سرمد میں بہت شرمندہ ہوں، امی بہت اچھی ہیں، مجھے تو ان سے بھی معافی مانگنی ہے، آپ اور وہ دونوں بہت اچھے ہیں۔ ہیرا نے گاڑی چلاتے سرمد کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تو سرمد نے سکون کی گہری سانس لی، گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ امی ان دونوں کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو میرا یہ بہترین مہکتا قصہ پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے تاکہ ایسے مزیدار قصے آپ تک پہنچ سکیں۔